يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ آل عمران کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام مت کرو ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اور جہنم تمہارے لیے نہیں بنایا ہے، جہنم ہم نے کافروں کے لیے بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں بنایا. تو ایمان والوں کو یہ جہنمی کام نہیں کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا ایمان والوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے. جنت کیسے ملے گی؟ اس کے 5 کام بیان. ان آیات میں ایک کام سے بچنا فرمایا، وہ کرو گے تو جہنم پہنچ جاؤ گے. اور 5 کام بیان فرمائے کہ یہ کرو، اس سے جنت ملے گی. تو بچنے والے کام سے بچیں گے انشاءاللہ، اور جو 5 کام کرنے والے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. جس سے جہنم انسان پہنچ جاتا ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ. سود، بیاج، انٹرسٹ، یہ مت کھاؤ ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ اس سے تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین. سود سے بچو، سود کو چھوڑ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں چھوڑا تو جہنم چلے جاؤ گے. اور جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ کافروں کے لیے. اعدت للکافرین، ایمان والوں کے لیے نہیں بنی ہے. وہ تو کافروں کا ٹھکانہ ہے، جو ہمیں نہیں مانتے. جو ہمیں مانتے ہیں وہ وہاں چلے جائیں، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. تو سود اور بیاج کو چھوڑ دو. آج معاشرے میں جو لوگ پیسوں کے لالچ میں پھنس جاتے ہیں، مال کو بڑھانے کی لالچ میں، وہ طرح طرح سے سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوتے رہتے ہیں. احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حرام ہے سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا کھانا، اس کا لکھنا، استعمال کرنا. بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. کتنے بڑے درجے کا گناہ ہے؟ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کی برائی بیان کرنے کے لیے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے. اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ارشاد نہ فرماتے تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. اتنی خطرناک بات فرمائی. فرمایا سود کا
گناہ، یہ اس کے 70 سے زائد نقصانات ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں سود استعمال۔ اس کا سب سے ہلکے درجے کا جو یعنی اس کا وبال ہے، اس کے گناہ کی جو نحوست ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی کہہ دیتا اگر آپ نے نہ فرمایا ہوتا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کبھی؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے۔ سود کے وبال تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ اس درجے کا کوئی گناہ کرنے کو سوچ لے۔ تو جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے اپنی رقم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کتنے نقصان اور خسارے اور گھاٹے میں۔ انسان سوچتا ہے کہ مال بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے ذریعے سے اللہ مال کو گھٹاتے ہیں، اور صدقات سے، مال کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال بڑھاتے ہیں۔ اب انسان اپنی عقل سے سوچے کہ سود میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، آپ نے کسی کو سودی قرض دے دیا، اس کو ضرورت ہے، آپ نے کہا لے جاؤ، جب واپس کرنا تو 1,10,000 روپے واپس کر، تو آپ تو کہیں گے ہمیں بڑھ گئے پیسے میرے، 1 سے 1,10 ہو گئے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ کسی چیز کا بڑھنا یہ ہر وقت ہر حال میں اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو کوئی تکلیف ہو جائے اور اس بیماری میں، تکلیف میں بدن پھولنے لگے، تو بدن تو بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھنا، وہ اضافہ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کوشش کرے گا کیسے میرا یہ بدن صحیح ہو جائے۔ یہ سوجن جو بڑھتی جا رہی ہے، بعض بیماریاں ہوتی ہیں، گردے کی بعض بیماریاں ہو جاتی ہیں، پیر پھولنے لگتا ہے، بہت خطرناک حد تک کبھی کبھی پھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب جس کا پیر بڑھ رہا ہو وہ کہے کہ واہ الحمدللہ، خوش ہو کہ میرا پیر تو بڑھ رہا ہے۔ وہ بڑھ نہیں رہا ہے، وہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے موٹا ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اندر اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ تو مال دیکھنے میں تو سود میں لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے۔ ایک ہم نے دیے تھے، میرے پاس رکھے تھے، کسی نے قرض مانگا، ہم نے دے دیا کہ بھائی واپس کر دینا 1,10,000، تو ہمیں لگا 10 بڑھ گئے، لیکن اس 10 کی نحوست نے یہ پورے 1 لاکھ کے مال کو بھی کھوکھلا کر دیا، اس کی برکت بھی ختم کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی شخص نے 1 لقمہ حرام کا کھا لیا، 1 لقمہ سے، سود، بیاج، چوری، کسی بھی ذریعے سے جو حرام سے مال آیا ہو، اس کا 1 لقمہ اگر استعمال کر لیا تو اس کی نحوست سے 40 دن تک اس کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، صرف 1 لقمہ۔ اب جو لوگ مستقل اسی کا کام کر رہے ہیں تو وہ کتنے خسارے میں۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کسی شخص نے 1 کپڑا خریدا 10 درہم کا، آپ درہم کے بجائے آج کل مان لیجئے نوٹ، روپے، پیسوں میں کسی نے 1,000 روپے کپڑا خریدا، اس میں 900 روپے اس نے اپنے حلال اور پاکیزہ لگائے، 100 روپے اس کے پاس کچھ حرام رکھے تھے، اس نے لگا کر لے لیا۔ تو اس 100 روپے کی وجہ سے یہ پورا کپڑا حرام اور ناپاک ہو گیا۔ جب تک جسم میں رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ حرام کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا، وہ حرام کپڑا پہن کر وہ حج میں چلا جائے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ حرام لباس بدن پر ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بہت احتیاط کرنا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا سود بالکل عام ہو جائے گا، اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ زمانہ یہی ہے، آپ نے بینک میں پیسے رکھائے، کچھ پیسے رکھا دیے، اس میں کچھ نہ کچھ سود ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے جتنے پیسے رکھائے ہیں اس کو اپنے پاس اس کا حساب کتاب رکھیے کہ ہم نے کتنے بینک میں جمع کرائے ہیں، بس جتنے جمع کرائے ہیں اتنے نکال کر استعمال کیجیے۔ جو بینک کی طرف سے اس میں سود آ گیا ہے اس کو نکال کر، جو سودی مال ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے۔ آپ کے پاس جو حرام مال ہے، سودی مال ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے
کسی غریب اور مستحق شخص کو آپ دے دیں، خود استعمال نہ کریں۔ بہت سے آج کل طرح طرح کی اسکیمیں آتی ہیں، لوگ بہت اسکیمیں لے کر آتے ہیں۔ یہ اسکیم اب بہت سے لوگوں کو معلوم بھی کہ مسلمان سود نہیں کھاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ کر لیا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، سود نہیں ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی اسکیموں کو، کوئی بھی اسکیم لینے سے پہلے، کہیں بھی اپنا مال لگانے سے پہلے کسی جانکار سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے آپ پوچھ لیجئے کہ اس طرح کی یہ اسکیم ہے، اس میں ہم اپنا مال لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر یہ سب جو چکر ہوتے ہیں، یہاں مال لگا دیا، یہاں پیسہ لگا دیا، وہاں پیسہ لگا دیا، وہاں سے آنے لگے، یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو دنیا کے حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والی روزی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے، محنت کر کے کمائے اور اس سے کھائے، سب سے برکت والی روزی ہے۔ آپ تھوڑا کھائیں، تھوڑا کمائیں، کوئی کاروبار چھوٹا موٹا کر لیں، جیسی حیثیت ہو، اس کاروبار کے ذریعے سے بالکل آپ کے سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پیسے سے مال خرید کے لائے، اس مال کو آپ نے مارکیٹ میں بیچا، کہیں کوئی دوسرا آدمی لگا ہی نہیں، اب آپ نے کسی اور جگہ کسی میں پیسے انویسٹ کر دیے، وہ کیسا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس نے کہاں سے اپنے پاس پیسے لگا رکھے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ حریص اور لالچی نہ بنیں دنیا کے۔ اللہ تعالیٰ برکت والی روزی دے اور قناعت نصیب فرما دے، جو ہے اللہ تعالیٰ دے تو آپ کو اچھا کھائیے، پہنیے، استعمال کیجئے، نہ ہو جیسی حالت ہو اسی حالت میں صبر و شکر کیجیے اللہ کا۔ یہ سودی قرضہ لینا یا سودی کاروبار کرنا، سود سے پیسے بڑھانا، یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے خرچوں کو بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے اسٹیٹس ایسا بنا لیا، اپنی حالت بس ہمیں اسی درجے پر رہنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے تو اس معیار کے اسکولوں میں پڑھانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے تو اس معیار کا، شادی بیاہ کرنی ہے تو ایسی کرنی، حیثیت نہیں ہے۔ اب جب اتنی حیثیت نہیں ہے اور اپنے اخراجات بڑھا لیے تو پھر کیا کرے گا آدمی، گڑبڑ سڑبڑ کرے گا، ادھر ادھر ہاتھ مارے گا۔ تو جو اپنی حیثیت ہے، سب سے بہترین زندگی اس کی ہے کہ اپنی انسان اوقات میں رہے، اپنی حیثیت میں رہے، بلکہ حیثیت سے کم رہے۔ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کم کیجیے، 70,000 خرچ کیجیے، 80 کچھ بچا لیجیے۔ اپنی حیثیت سے کم زندگی گزارنی چاہیے، بہت سکون کی گزرے گی، آپ خود اپنی بھی گزاریں گے، اور جب آپ کے پاس کچھ بچ جائے گا دوسروں کی مدد بھی کرنے والے بن جائیں گے، اور جب دوسروں کے ہی محتاج بنے رہیں گے، ادھر سے مال آ جائے ادھر سے آ جائے۔ اور جو لوگ سودی مال کھانے لگتے ہیں اس کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، وہ ان کو کسی کے اوپر رحم نہیں آتا ہے، کوئی بھی آیا کیسی بھی مصیبت میں آیا، اس کو واقعی بہت ضرورت ہے، وہ کہے گا کچھ قرض دے دیجئے تو وہ کہیں گے ایسے نہیں ملے گا، سود ہی لے جاؤ، واپس کر دینا اتنا بڑھا کر، تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک کام تو یہ بتایا کہ اے ایمان والوں سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ آدمی سود لیتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کہہ رہے سود نہیں کھاؤ گے، سود استعمال نہیں کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو قرآن کہہ رہا ہے، سب سے سچی کتاب کہہ رہی ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے، ہم کو اور آپ کو بنانے والا رب کہہ رہا ہے کامیاب ہونا ہے تو سود چھوڑ دو، پھر دیکھو کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جو جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار کی، تمہارے لیے تیار نہیں کی ہے، تم سود لو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ایک روایت میں اور ہے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ جو دعا کریں ساری دعا قبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم جو دعا کریں قبول ہو یا نہ قبول ہو، چاہتے ہیں جو دعا مانگیں قبول ہو جائے۔ وہی صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو دعا کریں قبول ہو جائے، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں۔ صرف ایک کام بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی روزی حلال کر لو
مستجاب الدعوات بن جاؤ. اپنی روزی حلال کر لو, مستجاب الدعوات بن جاؤ. بس حرام سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. حرام دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ پیسے زیادہ ہو جائیں گے. آدمی دودھ کا کاروبار کر رہا ہے مثال کے طور پہ, اس نے دیکھا کہ بھینس 5 کلو دودھ دے رہی ہے, اب 5 کلو تو بکے گا 300 روپے کا. اگر ہم نے اس میں 1 لیٹر پانی ملا دیا 6 کلو کر لیا تو 360 ہو جائیں گے, تو بڑھ جائے گا. یہ 60 نہیں ہوئے, اس نے 300 کی بھی برکت ختم کر دی. اس نے یہ 300 کی بھی برکت ختم کر دی. جو کام 300 میں ہو جاتے اب وہ 360 میں بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا دے. جس دن سمجھ میں آ گئی دماغ میں, اسی دن سے انسان حرام چھوڑ دے گا. جس دن سمجھ میں آ گئی, حرام لیتا ہی اسی لیے تاکہ سوچتا ہے زیادہ پیسے آ جائیں گے, میرے زیادہ کام بن جائیں گے. پیسوں سے کام نہیں بنتے, کام کوئی اور بناتا ہے, اس کی ڈور کہیں اور ہے. وہاں سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو کام اچھے ہو جاتے ہیں. آپ کبھی موقع ملے کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ رہنے کا, کچھ دن اس کے ساتھ گزار کر دیکھیے. بظاہر اس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہوگی, لیکن اس کی زندگی میں جو آپ کو چین, سکون, اطمینان ملے گا, اس کے کام کتنی آسانی کے ساتھ پورے ہو جا رہے ہوں گے وہ آپ کو دکھے گا. وہ گڑبڑ لوگوں کے پاس دور دور تک وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. بہت کچھ ہوگا لیکن وہ ہر چیز میں پریشان ہوگا. بہرحال ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, جنت میں جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو, اور جہنم میں جانے والا کام کون سا ہے؟ سود, وہ مت لو. پھر 5 کام بیان فرمائے جس سے انسان جنت میں جاتا ہے. فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, سبقت کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, مقابلہ کرو. اور جب مغفرت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, تو کیا کریں گے؟ رزلٹ کیا ہوگا معاف کرنے کا؟ معاف کرنے کا رزلٹ نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ, اور جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض, جنت کتنی بڑی ہے؟ اتنا دیکھو آسمان بلند ہے اور زمین سے آسمان کتنی چوڑائی ہے, ایسے ہی جنت بھی بہت بڑی چوڑی ہے, لمبی چوڑی ہے. یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے بتایا, ورنہ جنت تو بہت بڑی ہوگی. حدیث پاک میں سب سے آخری درجے کے جنتی کو, جنت میں بھی درجات ہیں الگ الگ, بہت اعلیٰ درجے کا جو ہمارے نبی کو جو جنت ملے گی بہت ہی عالی شان ہوگی. پھر اس کے بعد جو جس درجے کا ہوگا اس کو ویسی جنت ملے گی. تو جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا اس کو جو جنت ملے گی, حدیث پاک میں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی. تو بہت بڑی جنت ہوگی. پھر آپ اس کے کبھی درختوں کو سنیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر کسی نے کہا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, کتنا بڑا درخت, کہا کہ تم تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ جاؤ اور 500 سال چلتے رہو تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت ہے, تو کتنی بڑی, جہاں اتنا بڑا درخت لگے گا وہاں کتنی بڑی جنت ہوگی. ابھی دنیا میں اس کی جنت کی بہت سی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی. آدمی سوچے کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا کوئی درخت ہوگا, اتنا بڑا پیڑ کوئی ہو سکتا ہے. عقل میں بہت سی باتیں نہیں آ سکتی. اس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال سے بھی سمجھایا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اگر وہاں اس سے کہا جائے کہ تم ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہو جو یہاں سے ہزاروں گنی بڑی ہوگی, وہاں طرح طرح کے کھانے ہوں گے, ایک سے ایک لذیذ پکوان ہوں گے, ایک سے ایک گھومنے پھرنے کی جگہ ہوں گی, پہاڑ ہوں گے, سمندر ہوں گے, دریا ہوں گے, ندیاں ہوں گی, وہ کہے گا یہاں پیر پھیلانے کی جگہ نہیں ہے, جو بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی جگہ ہوگی. اس کو وہاں یقین نہیں ہوگا. لیکن جب دنیا میں آئے گا تو دیکھے گا واقعی صحیح کہا تھا. بس ایسا ہی حالت ہے. ابھی ہم لوگ دنیا میں یہاں دیکھتے ہیں ارے اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے. جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا جو کہا گیا تھا حدیث پاک میں, یہاں تم رہ کر جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی ہوگی. وہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں. فرمایا جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے. اب متقی کیا کرتے ہیں, کس کو متقی کہتے ہیں, متقی کے کام کیا ہیں؟ 5 کام بیان فرمائے, عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام متقیوں کیا بیان فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. سارے کام ایسے ہیں کہ ہم سب کر سکتے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت مشکل کام بتایا ہے. عمل کر لیجئے, جنت لے کے جائیے. پہلا کام کیا بتایا؟
وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ کب؟ جب ان کے پاس مال ہوتا ہے، بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، حالات بہت اچھے ہیں، تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب حالات اچھے نہیں ہوتے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس وقت بھی کوئی آ گیا تو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلا کام، مال خرچ کرنا۔ کہاں خرچ کرنا؟ کن کے اوپر خرچ کرنا؟ بہت سے لوگ، ابھی کوئی جائے کہ بھائی مسجد میں ضرورت ہے، اے سی لگنا ہے، تو کو فوراً پیسے دے دیں، لے لیجیے، 10,000 میری طرف سے لے لیجیے، لگا دیجیے۔ اور معلوم ہوا کہ گھر میں ان کے والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، ان کی دوا علاج کے لیے نہ ان کے پاس ٹائم ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا، نہ پیسے ہیں کہ 400-500 روپے کے والدین کو دوا دلاتے، وہاں پیسے خرچ نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائیں تاکہ ادھر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی۔ جزاک اللہ۔ تو مال کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے قریبی لوگوں میں ہمارے مال کا زیادہ ضرورت مند، زیادہ مستحق کون ہے۔ ہمارے اپنے قریبی لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت اپنے مال کے خرچ کرنے کی وہاں ہے، اور ہر انسان اپنے قریبی لوگوں کی حالات سے خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ بھائی ہیں، ایک بھائی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو دوسرے بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ بھائی ہے، اس کے گھر کا اتنا خرچہ ہے اور کام اتنے دنوں سے کچھ چل نہیں رہا ہے، تو خرچ کیسے چل رہا ہوگا گھر کا۔ اب جن کے پاس ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے فی السراء والضراء، دونوں حالتوں میں، حالت اچھی ہوتی تو بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں اچھی ہوتی تو بھی خرچ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہم غریب ہیں تو ہمیں صرف لینا ہی ہے، لوگوں سے دے نہیں سکتے۔ نہیں، دونوں حالتوں میں دینے والا بننا چاہیے۔ لینے والا انسان کوئی بہت اچھا نہیں ہے، دینے والا یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، دینے والا بننا چاہیے۔ جب انسان دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اے بندوں تم میرے بندوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرو، میں تمہارے اوپر اپنا مال خرچ کروں۔ ہم دوسروں کو دیں گے، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے، اور جتنا دیں گے اسی حساب سے عطا فرمائیں گے۔ ہم نے اپنا دروازہ بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم اتنی جلدی بند نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آ ہی جاتی۔ تو بخل اور کنجوسی یہ پسندیدہ صفت نہیں انسان کے پاس ہو تو اور پہلا مستحق کون ہے؟ اپنے قریبی لوگ۔ دیکھیں انسان کہاں ہے، کون کون ہمارے قریبی لوگوں میں۔ قریبی لوگوں میں بھی سب سے زیادہ جو انسان کے قریب ہے وہ اس کے ماں باپ، یہ مستحق ہیں اس کے مال کے، اس کی توجہ کے، اس کے وقت کے، ہر چیز کے مستحق ہیں اس کے ماں باپ۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کو توجہ نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کے اوپر مال خرچ نہیں کرتا، کبھی ایسا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے، زندگی بھر ماں باپ نے پالا، سارے خرچے کیے ماں باپ نے، سب کچھ کیا، شادی ہوئی، اب ان کا کمرہ الگ ہو گیا، سامان لے کر چپے سے لے جا کے اپنی بیوی کمرے میں لے گئے، اماں ابا کو دکھے نا، اور پالا تو امی ابا نے، وہ چپے سے دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا لایا اور لے گیا، لیکن کچھ کہتے نہیں، لیکن ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے پالا، ہم تو لے کر آتے تھے سب سے پہلے اپنے بچے کو کھلاتے تھے، آج یہ بچہ ہم سے چھپا کے لے جا رہا ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، ماں باپ کے دل کو دکھانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور خاص طور سے اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور پھر وہ پریشان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو دکھا رکھا ہے، ورنہ بوڑھے لوگوں کی تو ویسے ہی اللہ پاک سنتے ہیں، اور ماں باپ اگر بوڑھے ہوں تو ان کی دعائیں تو اور سنتے ہیں۔ اگر یہ ماں باپ کے دل کو خوش رکھتا اور ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی تو اس کی زندگی بن جاتی۔ تو بہرحال یہ خرچ کرنا ہے ہمیں کس کے اوپر؟ اپنے قریبی لوگوں کے اوپر۔ پھر آپ جو دین کے خادم ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام جہاں سے ہو رہا ہے
وہاں خرچ کیجیے. پھر عام لوگوں میں جہاں جو لوگ مستحق ہوں پریشان ہوں ان کو دیجیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلا کام کن کا؟ جنت میں جانے والوں کا. خرچ کریں گے خرچ انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ ایک عادت بنا لیجیے، روزانہ ہمیں 5 روپے 10 روپے جیسی اپنی حیثیت ہے یہ خرچ کرنا ہے. دوسرا کام جنتیوں کا والکاظمین الغیظ. اچھا یہ آسان ہے کہ نہیں خرچ کرنا؟ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم 1 لاکھ روپے خرچہ کرو. جتنی حیثیت ہوتی خرچہ کر دیجیے، 5 روپے خرچہ کر دیجیے. اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر کچھ مال دیا، کہا یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. آپ نے کہا تمہارے بچے کہاں یہ لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو، وہی صدقہ تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. دین بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دے. آپ اپنے گھر میں لے جائیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے لے جائیں، اپنی بیوی کے لیے لے جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے لے جائیں، اپنے کبھی بھائی بہنوں کوئی تحفہ دے دیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں کوئی تحفہ، خالہ چچا وغیرہ ہوں ان کو جا کر کچھ دے دیں. چھوٹا سا آئٹم دے دیں. آپ کے کوئی محلے میں رشتہ دار ہیں، بوڑھے ہیں مثال کے طور پہ، چچا ہیں خالہ ہیں، آپ 10 روپے کی آئس کریم ہی لے کر کبھی چلے جائیے. امرود آ رہے ہیں، آپ 20 روپے کلو 1 کلو امرود لے کے چلے جائیے، علی آپ کے لیے تحفہ ہدیہ لائیں. اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور یہ عمل وہی ہے الذین ينفقون، اس سے بخل اور کنجوسی بھی ختم ہوتی. دوسرا کام کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ. جنتیوں کا دوسرا عمل ہے غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پی جاتے ہیں. اب یہ تو آج کل برداشت کا مادہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں سے. ذرا سی کچھ ہو گیا کسی سے فوراً لڑنے کے لیے تیار ہیں. فوراً گھر میں ذرا سا کچھ ہو گیا تو گھر میں لڑنے کے لیے تیار، باہر کسی سے کچھ ہو گیا تو باہر لڑنے کے لیے تیار. آپ گاڑی سے جا رہے ہو، ذرا سی کسی کی گاڑی سے ٹکر لگ جائے پھر دیکھیے. اور یہاں تو اللہ پناہ میں رکھے گالیاں چھوٹتے ساتھ زبان سے گالی نکلتی. ایسی عادت پڑ گئی، کتنا بڑا گناہ ہے. اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب غصہ آتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں اور غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. پھر غصے میں بہت بڑے معلوم بیوی کو طلاق دے دی، غصے میں غصہ آیا گھر کی کوئی چیز توڑ پھوڑ دی، غصہ آیا کسی سے لڑ بڑ گیا اس کا نقصان ہوا. کہتے ہیں میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. یہ پاگل واگل نہیں ہوتے ہیں، غصہ پاگل نہیں ہوتا، بڑا عقل مند ہوتا ہے. وہاں پاگل ہوتا ہے آدمی جہاں دیکھتا ہے کہ یہاں غصہ دکھانے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ابھی آپ چلے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ کار سے جا رہے ہیں، اپنی کار میں پیچھے سے کسی نے ٹکر ماری، آپ کو بہت غصہ آیا، اتر کے آپ نے سوچا کہ بس اس کا اب کیا ہوگا، اس کا یہی اب سمجھے گا. لیکن آپ جیسے ہی اترے پیچھے دیکھا کہ وہ انسپیکٹر صاحب کی گاڑی تھی. اب آئے گا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے. فوراً سے سر کوئی بات نہیں، آپ کی گاڑی میں تو کچھ نہیں ہوا. ان سے پوچھیں گے آپ کی گاڑی میں تو کچھ نہیں ہوا، کہاں چلا گیا غصہ؟ آپ تو کہہ رہے تھے غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں. پاگل واگل کچھ نہیں ہوتا انسان. یہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں اس نے مبتلا کر رکھا ہے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا. طاقتور اس سے زیادہ کوئی آ جائے تو فوراً کنٹرول ہو جاتا ہے. غصہ آتا ہی نہیں ہے. 4-5 لوگ گھیر لے مارنے کے لیے تو فوراً ہاتھ جوڑنے لگے گا، ارے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے. وہاں غصہ نہیں آئے گا. اور اسے ذرا سی کسی سے ٹکر لگ جائے تو پھر ایسا کہ بالکل کیا کر دے گا یہ انسان. تو یہ تو انسان سمجھتا ہے نا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں غصے سب اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھنا ہے. کسی کو ایسا غصہ نہیں آتا. آپ چاہیں تو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور صرف کنٹرول ہی نہیں، عین غصے کی حالت میں، یعنی کوئی کام ایسا ہوا جس میں آپ کو لگا غصہ بہت آتا ہے لیکن وہ غصہ فوراً محبت میں بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی کسی کی، آپ کو بہت غصہ آیا، آپ اترے، لیکن پیچھے جس کی گاڑی تھی وہ آپ کا بہت پرانا کوئی بہت جگری دوست تھا جو باہر کہیں چلا گیا تھا رہنے. اب وہ سالوں کے بعد آیا تھا واپس. آپ نے اس کو جیسے ہی دیکھا تو سارا غصہ ختم. آپ اس کو گلے سے لگا لیں گے، میں تھے کہاں تم، اتنے دن کیسی گزری، کیا ہے، سب ختم ہو جائے گا.
تو یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہمارا غصہ بہت تیز ہے، میں قابو میں نہیں کر سکتا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ ہر آدمی کا غصہ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے اگر چاہ لے انسان۔ جہاں چاہ لیتا ہے وہاں کنٹرول ہو جاتا ہے، جہاں چاہ لیتا ہے وہاں غصہ محبت سے بدل جاتا ہے۔ تو بس اپنے اوپر انسان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں جب کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ یہ بہت ہی مجرب، مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آ گیا، گھر میں گیا، بیوی کے اوپر کسی بات پہ غصہ آ گیا۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں ایسے مرد جو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی ہے، آپ اس کو لے کر آئیں اپنے گھر میں اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کسی گھر پہ جائے تو اس کو کوئی مارے۔ اب بیوی کے اوپر غصہ آ گیا وہ کسی بات پہ، آپ کھڑے ہیں، اب شریعت کا حکم کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کیسے مار پائیں گے؟ بیٹھ کے تو نہیں کھسک پائیں گے۔ کھڑے ہوں گے تو آگے بڑھ کے ہو سکتا ہے 2-4 لگا دیں، معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ جب آدمی بیٹھ جائے گا تو بہت آدھا کام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اب لیٹنے میں تو اور ختم، اب کیسے ہاتھ پیر چلائے گا؟ تو اس سے غصہ قابو میں آ جاتا ہے۔ اور پانی پی لے اور نہ اترے تو فرمایا وضو کر لے۔ حدیث پاک میں غصہ شیطان دلاتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور غصے کے وقت شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنایا گیا ہے۔ آگ کہیں لگی ہو تو کیا کرے؟ پانی ڈال دے، آگ بجھ جائے گی۔ تو فرمایا وضو کر لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب غصہ آئے یا تو اپنی حالت بدل دے یا وضو کر لے، تو اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا کام فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ اس کا مطلب جو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا وہ کہاں جائے گا؟ 2 ہی جگہ ہیں، یا تو جنت ہے یا کوئی اور دوسری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا کام بیان فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سب کام بالکل آسان ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پہلا کام اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دوسرا کام غصے کو پی جاتے ہیں، تیسرا کام لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ کوئی کسی سے بات ہو گئی، کچھ ہو گیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ لیے دل میں بیٹھے ہیں، نہ سلام، نہ دعا، نہ بات چیت، نہ کچھ، نہ خوشی غمی کسی میں شریک ہی نہیں ہو رہے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور تکلیفیں، پریشانیاں یہ دنیا میں انسانوں سے آپس میں پہنچتی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بیٹا، اگر ہو سکے تو رات ایسی کیا کرو کہ تمہارا دل سب کی طرف سے بالکل صاف ہو، کسی کی طرف سے گندا نہ ہو دل۔ اگر آپ دل میں کسی کی طرف سے نفرت لیے ہیں، دل میں کسی کی طرف سے دشمنی ہے، دل کے اندر کسی کی طرف سے بغض ہے، تو اپنا دل گندا لے کر آپ گھوم رہے ہیں۔ جیسے آپ گندے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے، تو گندا دل، گندے کپڑے تو انسان دیکھتا ہے، دل اللہ دیکھتے ہیں۔ تو جو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو گندا لیے ٹہل رہے ہیں، جو انسانوں کو دیکھ رہے ہیں وہ صاف کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہم گندے کپڑے نہیں پہنتے، ایسے گندا دل کیوں لے ہو؟ پھر وہ گندگی تو اندر ہے، اس کے اثر پورے بدن پہ جاتا ہے۔ تو رات اس حال میں کرو کہ کسی کی طرف سے تمہارا دل گندا نہ ہو، جو تکلیف جس نے پہنچائی وہ معاف کر دو۔ کتنے دن کی دنیا ہے، سب کو جانا ہے مر کے، معاف کر دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں معاف کر دیں گے۔ اور دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کسی انسان کی طرف سے کسی کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل فرمایا، یعنی جتنی تکلیف پہنچی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر سخت، لیکن کیسے معاف کر دیا۔ آپ کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی تھے، رشتہ دار تھے قریبی،
آپ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے تھے، مہینے میں کچھ رقم دے دیتے تھے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور وہ ان کا مال لے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ منافقین نے آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہت ہی گھناؤنا الزام لگایا، تو بیٹی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیسی بیٹی تھی؟ جو نبی کی زوجہ مطہرہ تھی، ہم سب کی ماں تھی، ام المؤمنین تھی، ایسا مقام تھا۔ تو ابو بکر، یہ الزام لگانے والوں میں اصلاً تو منافقین نے الزام لگایا تھا، لیکن کچھ سیدھے سادے قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں بھولے والے، بات بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی بیچارے بھولے بالے تھے، آ گئے اسی پہ، اور انہوں نے بھی اس الزام تراشی میں حصہ لے لیا۔ یہ واقعہ تقریباً 1 مہینے تک چلتا رہا، بہت تکلیف میں رہے اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ 1 مہینے کے بعد قرآن پاک کی سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان فرمائی، اور جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کے لیے سزا مقرر فرمائی۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سزا دی گئی بعد میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان فرما دی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب مصطح کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کے اوپر ضروری بھی نہیں تھا دینا، کہ وہ ان کی ضرورت، وہ تو احسان کر رہے تھے کہ بھئی غریب ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، کچھ پیسے دے دیں گے، اور جب بیٹی پر تو کتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اب نہیں دیں گے ان کو کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، بڑے درجے کے لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بڑے درجے کے ہیں، بڑے درجے کے لوگ ایسی قسم نہیں کھاتے، یہ تو چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے، آپ تو بہت بڑے ہیں، بڑے لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم مصطح کو معاف کر دو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا، اور پھر جتنی رقم دیتے تھے اس سے بڑھا کر ڈبل دینے لگے، جتنی دیتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے۔ آپ سوچئے کس درجے کی تکلیف پہنچائی۔ آج تو کسی نے ہمیں ذرا سا کچھ کہہ دیا زندگی بھر رکھے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم تو بس جب کسی سے تکلیف پہنچے تو یہ آیت سوچ لے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بھی پہنچ جائے، اس کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں دکھا دیجئے۔ کہا دیکھو ایک صحابی آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو دیکھا ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے نماز ادا کی اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آپ نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہا جنتی دیکھنا ہے؟ کہاں دیکھنا ہے؟ کہا دیکھو ایک صاحب آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی صحابی آئے، پھر تیسرے دن اسی طرح سے پوچھا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو وہ آ رہے ہیں جنتی ہیں۔ پھر وہی صحابی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن سے لگاتار فرما رہے ہیں جنتی ہیں یہ؟ تو ان کے گھر چلے گئے، کہا کہ میرے گھر میں کچھ بات ہو گئی، میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں 1-2 دن کے لیے۔ انہوں نے کہا آئیے رہیے آ کر۔ اب انہوں نے 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہے۔ دیکھا کوئی خاص عمل ویسا نہیں جیسے سارے مسلمان کر رہے تھے، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد کہا کہ دراصل آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ کا کوئی عمل تو ایسا دکھا نہیں، جیسے سارے مسلمان کرتے ہیں ویسے آپ بھی کر رہے ہیں، آخر ایسا کون سا خاص عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا اور تو مجھے کچھ نہیں، البتہ ایک عمل کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ کیا عمل ہے؟ کہا میں رات اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بات، میں سب کو معاف کر کے، جس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے رات میں جب لیٹتا ہوں کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر، میرا دل سب کی طرف سے صاف ہوتا ہے۔ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟
جب رات کریں جس سے جو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دیں، اپنا دل صاف کر لیں، دوسرے دن صبح اٹھیں اس سے ویسے ہی ملیں جیسے پہلے ملتے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، رات گئی بات گئی ختم۔ ہم بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہوں گے، تبلیغی جماعت کا پورا کام جو پوری دنیا میں شروع کیا حضرت کے ذریعے سے اللہ پاک نے شروع فرمایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں کتابوں کی دکان تھی، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب، حضرت بھی تشریف فرما تھے۔ تو ایک خادم رہتا تھا دکان میں کام کرنے والا، تو کسی بات پہ ناراض ہوئے ہوں گے تو یہ جملہ کہا کہ اس نے کہا ہوگا کہ جو معاف کر دیجئے کچھ ہو گیا، تو حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا کہ تمہیں کتنا بھگتوں، تمہیں کتنا بھگتوں، یعنی بار بار غلطی کرتے رہتے ہو، بار بار غلطی کرتے ہو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے، مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی یہ بات، کہا میرے کان میں چچا جان نے کہا کہ مولانا جتنا اپنے کو بھگتوانا ہے اتنا اس کو بھگت لو، جتنا ہمیں اپنے کو بھگتوانا ہے، یعنی جتنا اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروانا ہے اتنا ہم اس کو معاف کر دیں، تو ہم دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہم کو معاف فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت تیسرا عمل ہے، والعافین عن الناس، کسی سے تکلیف پہنچ جائے، کچھ ہو جائے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ تو ایک عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اپنے مال کو، دوسرا کام ہے غصے کو پی جانا، تیسرا کام ہے لوگوں کو معاف کر دینا۔ اب وقت ہو گیا ہے، تشریح نہیں کریں گے، صرف کام بتا دے رہے ہیں، بس اس پر عمل کر لیجیے گا۔ چوتھا کام ہے ہم جو کام کریں وہ اچھے انداز سے کریں، اس کے اندر حسن پیدا کر کے کریں، کوئی بھی کام ہو سلیقے کے ساتھ اچھے انداز سے کریں۔ اور پانچواں کام ہے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، ہوتی رہتی ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، چاہے جتنے بڑے درجے کا گناہ ہو، اللہ سے سچی پکی توبہ اور استغفار کر لیں، اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ نہ کریں۔ یہ 5 کام جس نے کر لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت بھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ایسا کام کرنے والوں کا اجر کتنا بہترین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ان آیات میں آپ نے جس کام سے بچنے کے لیے کہا ہے، اے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام امت مسلمہ کو اے اللہ سود کے، بیاج کے گناہ سے بچا لیجئے، حرام کے ایک ایک لقمے سے اے اللہ ہم سب کی اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا ہے جس کا جسم حرام سے پلا بڑا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچا لیجئے، حلال برکت والی پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حلال برکت والی پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کے ایک ایک لقمے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے جنتیوں کے جو 5 کام بیان فرمائے ہیں، اے اللہ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائیے، بخل اور کنجوسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، سخاوت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ضرورت کے موقع پر آپ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ غصے کو پی جانے والا بنائیے، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ لوگوں کو معاف کر دینے والا بنا دیجئے، اے اللہ لوگوں کو معاف کر دینے والا بنا دیجئے۔
اے اللہ لوگوں کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بدلہ لے کر دشمنیاں کر کے، اے اللہ اپنے دل کو گندہ کر کے بہت زمانہ گزر گیا۔ اے اللہ گندے دل کے ساتھ ہم رات بھی کرتے ہیں، گندے دل کے ساتھ آپ کے سامنے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جس نے جو تکلیفیں پہنچائی ہوں، اے اللہ اس کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر کام حسن و سلیقے کے ساتھ کرنے والا بنائیے، صفت احسان کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ اب تک آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، اے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے۔ ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے ان 5 کاموں کی بنیاد پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے مالک ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دیجیے، جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جہنم سے بچا لیجیے، جہنم والے کاموں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے، جنت والے کام کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ اپنی رضا اور اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنا تعلق اور اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے مالک اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے، تقوی کے نور سے اللہ منور فرما دیجیے، منور فرما دیجیے۔ گناہوں کی گندگیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما لیجیے، حاضر ہونے والوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو آئے ہیں، اے اللہ یہ صرف آپ کے پاک کلام کی محبت میں آئے ہیں۔ اے اللہ اور کوئی مقصد نہیں یہاں آنے کا، اے اللہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں اور کچھ نہیں ملے گا۔ اے اللہ جتنے موجود ہیں، اے اللہ آپ کے پاک کلام کی محبت میں آئے ہیں۔ اے اللہ ہو سکتا ہے درس کرنے والا، سنانے والا یہ گناہ گار، اس کے دل میں تو تکبر ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ یہ آپ کے بندے جو سننے آئے ہیں، اے اللہ ان کو کیا ملے گا؟ یہ تو صرف اسی محبت میں آئے ہیں کہ آپ کے پاک کلام کو سنیں گے۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے اس درس کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس درس کو ہماری زندگیوں کے بدل جانے کا سبب اور ذریعہ بنا دیجیے، ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، نیکی اور تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ گناہوں بری زندگی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہو، جو بھلائیاں مانگی ہوں، اے اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائیے، ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اور جن شرور و فتن سے، جن بری باتوں سے، اے اللہ جن آفات اور بلیات سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہو، اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے آخری اور پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔